بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے ہم سفروں السلام علیکم۔ استغفار کی برکات سے تو آپ بخوبی واقف ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں استغفار کی برکت کا وہ مشاہدہ آپ احباب کو سنانا چاہوں گا کہ جس کے بارے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس مشاہدے کو دن میں ایک مرتبہ لازمی پڑھوں اور روزانہ پڑھوں۔ ہو سکتا ہے یہ مشاہدہ آپ میں سے بہت سے احباب نے پہلے سن رکھا ہو، لیکن بہت سے احباب ایسے بھی ہوں گے جو ابھی تک اس مشاہدے سے لطف اندوز نہ ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک ڈاکٹر جو کہ پیچیدہ بیماریوں کے اسپیشلسٹ تھے، جن کا نام ایشان تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کی میٹنگ رکھی گئی، جس میں مجھے بھی انوائٹ کیا گیا۔ چنانچہ میں بائی ایئر یعنی ہوائی سفر کے ذریعے اپنی منزل پر روانہ ہوا، لیکن راستے میں موسم کی خرابی کی وجہ سے کیپٹن نے جہاز کو ایک ایئرپورٹ پر اتار دیا۔ مجھے بڑی تشویش لاحق ہوئی، میٹنگ میں جانا بھی ضروری تھا اور ایسے میں سفر کو معطل کر دیا گیا تھا۔ میں جہاز کے عملے کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ مجھے ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے اور آپ نے سفر روک دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، موسم کی خرابی کی وجہ سے سفر ممکن نہیں ہے، ہمیں یہیں رک کر انتظار کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا جانا ضروری ہے تو مسافت کچھ زیادہ نہیں ہے، آپ بائی روڈ بآسانی جا سکتے ہیں اور وقت مقررہ پر پہنچ بھی سکتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، چاروں ناچار میں نے ایک ٹیکسی کرائے پر لی اور بائی روڈ سفر شروع کر دیا۔ لیکن کچھ سفر ہی طے کیا تھا کہ موسم اتنا خراب ہو گیا کہ بائی روڈ سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا، اور بامر مجبوری مجھے ایک قریبی آبادی میں ٹھہرنا پڑا۔ میں نے اس آبادی کے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بوڑھی خاتون باہر آئی۔ میں نے ان خاتون سے کہا کہ میں مسافر ہوں، باہر موسم شدید خراب ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے یہاں کچھ دیر ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس خاتون نے ویلکم کیا اور گھر میں رکنے کی اجازت دے دی۔ اب ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، جب میں گھر میں جا کر بیٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس گھر میں ایک بچہ تکلیف میں ہے۔ وہ بوڑھی خاتون اس بچے کے پاس جاتی ہے، بچے کو سہلاتی ہے، تسلی دیتی ہے اور پھر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو چونکہ میری فیلڈ میڈیکل والی ہے، میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ اس بچے کو کیا ہوا ہے۔ کہنے لگی، اس بچے کو ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ رو کر کہنے لگی کہ اس بچے کی بیماری اتنی پیچیدہ ہے کہ دنیا میں کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہے سوائے ایک ڈاکٹر کا، جس کے بارے ہمیں بتایا گیا ہے کہ صرف ایک ڈاکٹر ایسا ہے جو اس بچے کا علاج کر سکتا ہے، لیکن چونکہ علاج بہت مہنگا ہے اور ہمیں اس ڈاکٹر کا کچھ اتا پتہ بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم مایوس ہو چکے ہیں اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیے۔ تو میں نے پوچھا، اس ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی، اس ڈاکٹر کا نام ایشان ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، جو ہی میں نے اس بوڑھی خاتون کے منہ سے اپنا نام سنا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس خاتون نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ میں ہی ڈاکٹر ایشان ہوں۔ چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھا، بچے کو جا کر چیک کیا، نسخہ تجویز کیا اور بوڑھی خاتون کی طرف متوجہ ہو کر مخاطب ہوا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ کے فضل سے بچہ جلد صحت یاب ہو جائے گا، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کرتی کیا ہیں؟ یعنی آپ کا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی برکت سے یہ عجیب معجزہ ہو گیا کہ میں نے ایک بڑے ہی اہم سفر پر جانا تھا، میں شدید پریشان تھا، ایک بہت ضروری میٹنگ میں جانا تھا، لیکن خدا کی قدرت مجھے گھیر گھار کے آپ کے گھر لے آئی،
پہلے جہاز رکا، پھر ٹیکسی رکی، اور پھر میں آپ کے گھر پہنچ گیا۔ لہٰذا آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ کا عمل کیا ہے؟ تو وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی، بیٹا اور تو میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، میں ہمہ وقت یعنی ہر پل استغفار پڑھتی رہتی ہوں، کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ہر دکھ کا علاج استغفار کی کثرت میں ہے، چنانچہ میں ہر لمحہ استغفار کرتی رہتی ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں استغفار کی یہ برکت دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے استغفار پڑھنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات یاد رکھ لو اور پلے باندھ لو کہ جو کام اس پوری دنیا میں ناممکن بن چکا ہو، استغفار کی برکت سے اللہ پاک اسے شرطیہ ممکن بنا دیتے ہیں۔ اور مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ گیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بھی کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا استغفار کی برکت کا، کہ کس طرح سے انہیں گھسیٹ کر اس نان بائی کے پاس لایا گیا، اور جب نان بائی سے پوچھا گیا کہ تم کیا پڑھتے، اس نے کہا استغفار پڑھتا ہوں۔ پوچھا تمہیں کچھ فائدہ بھی ہوا؟ کہنے لگا میری ہر دعا قبول ہوئی سوائے ایک دعا کے، اور وہ یہ دعا ہے کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مبارک ہو، تمہاری آج یہ دعا بھی قبول ہو گئی، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ تو دیکھیں جب انسان استغفار پڑھتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر اس کے پاس لے کر جاتے ہیں اس کی مطلوبہ چیز کو۔ جہاز روکنا پڑے جہاز بھی رکتا ہے، ٹیکسی بھی رکتی ہے، مسجد بند ہو جاتی ہے، امام کو گھسیٹ کر جو ہے وہ نان بھائی کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں استغفار کی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اگر تم میرے سے استغفار کرو گے تو میں تمہیں مال دوں گا، بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، جنت میں تمہارے لیے باغ لگاؤں گا اور نہریں جاری کروں گا، موسلا دار بارشیں برساؤں گا۔ اللہ پاک وعدہ فرما رہے ہیں استغفار پڑھنے والے سے، وضاحت کے ساتھ وظیفہ بتا دیا کھلے لفظوں میں کہ استغفار پڑھو، میں تمہیں تمہاری ہر تنگی سے باہر نکال دوں گا۔ تو میرے عزیزو، اس جادوئی اثر والے وظیفے کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ درود تو لازم و ملزوم ہے ہی، استغفار اس سے بھی زیادہ لازم و ملزوم ہے، تو اس کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ استغفار کا بھی ٹائم ٹیبل مقرر کرے پڑھنے کا، اور درود کا بھی ٹائم ٹیبل مقرر کرے۔ اور بزرگان دین سے جو تعداد مشہور ہیں یا منقول ہیں، وہ 100 مرتبہ، 70 مرتبہ، 100 مرتبہ، 313 مرتبہ، 1200 مرتبہ، 7000 مرتبہ اور 12000 مرتبہ ایک دن میں۔ تو اس میں سے آپ کو جو بھی آسان لگے اپنی سہولت کے مطابق وہ تعداد فکس کر کے استغفار پڑھنا شروع کر دے، اور رب کائنات کی قدرت کا مظاہرہ کرے۔ دعا گو کہ اللہ پاک ہر لمحہ ہمیں درود اور استغفار کرنے والوں میں سر فہرست رکھے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔